آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہماچل پردیش میں منڈی علاقے کے پادل میدان میں نوجوانوں کی ایک ریلی سے ورچوئل طور پر خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع دستیاب کرانا ہمیشہ بی جے پی کی اولین ترجیح رہی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی اعلیٰ سطح کے اجلاس سے آج رات خطاب کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نئی دلی میں راشٹرپتی بھون کے دربار ہال میں NSS ایوارڈز 2020-21 عطا کیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اور کرکٹ میں بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم آج لارڈز کے مقام پر انگلینڈ کے خلاف ایک روزہ بین الاقوامی سیریز کا تیسرا اور آخری میچ کھیلے گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ NDA سرکار نے مختلف اقدامات کیے ہیں جن کا مقصد ہماری یووا شکتی کو بااختیار بنانا ہے۔ وہ ہماچل پردیش کے منڈی ضلع میں منعقدہ یووا وجے سنکلپ ریلی سے ورچوئل طریقے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہماچل پردیش میں قومی شاہراہوں کے لیے 14,000 کروڑ روپے مختص کیے ہیں اور سرحدی علاقوں کے نزدیک ترقی پذیر گاؤں میں روپ وے کی سہولت بھی شروع کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے ریاست میں درج فہرست قبیلوں کی فہرست میں ہٹی برادری کو شامل کرنے کی تجویز کو بھی منظوری دے دی ہے۔ جناب مودی نے بھارت کی آزادی کی بات ہماچل پردیش کے نوجوانوں کی دین کے لیے ان کی ستائش کی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج اقوام متحدہ کی 77ویں جنرل اسمبلی کے اعلیٰ سطح کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اعلیٰ سرگرمیوں والے ہفتے کے لیے بھارتی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ 77ویں UNGA کا موضوع ہے یکسر تبدیلی لانے والا ایک لمحہ، باہم مربوط چیلنجوں کے یکسر تبدیلی لانے والے حل۔ وزیر موصوف کویت اور برکس کی کثیر ملکی اور دیگر سے ملکی میٹنگز نیز دو طرفہ میٹنگز میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ میٹنگز سربراہ کانفرنس سے الگ منعقد کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کل رات بھارت، آسٹریلیا، فرانس کی وزرائے خارجہ کی سے ملکی میٹنگ میں شرکت کی۔ ایک ٹویٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ یہ میٹنگ بھارت بحر الکاہل کے معاملات اور عالمی سطح پر تعاون میں اضافہ کرنے کے لیے مفید رہی۔ انہوں نے بھارت کیریکوم وزارتی میٹنگ میں بھی شرکت کی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت کیریکوم جنوب اتحاد کی ایک مثال ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر آج خصوصی تقریب سے بھی خطاب کریں گے جس کا موضوع ہے انڈیا ایٹ 75، بھارت اقوام متحدہ شراکت داری کی کارکردگی۔ اس کا مقصد آزادی کے امرت مہوتسو کا جشن منانا ہے۔ اس تقریب میں بھارت کی ترقی کے سفر اور جنوب تعاون میں اس کی شراکت داری کو اجاگر کیا جائے گا۔ وزارت خارجہ نے بھارتی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یا دیگر ذرائع سے فرضی نوکریوں کی پیشکش کے جال میں نہ پھنسیں۔ IT کے ہنر یافتہ نوجوانوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے فرضی نوکری کے ریکٹ سے متعلق ایک ایڈوائزری میں وزارت نے کہا ہے کہ بینکاک اور میاں میں بھارتی مشنوں نے حال ہی میں اس کے نوٹس میں یہ بات لائی ہے کہ تھائی لینڈ میں ڈیجیٹل سیلز اور مارکیٹنگ ایگزیکٹو کے عہدوں کے لیے مشتبہ IT کمپنیاں بھارتی نوجوانوں کو فرضی نوکری کا جھانسا دے رہی ہیں۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ روزگار کے لیے ٹورسٹ یا وزٹ ویزا پر سفر کرنے سے پہلے بھارتی شہری بیرون ملک متعلقہ مشنوں کے ذریعے غیر ملکی آجروں کے سچا ہونے کی تصدیق کر لیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون میں سال 2020-21 کے لیے قومی سروس اسکیم NSS ایوارڈز دیے۔ کل 42 ایوارڈ دیے گئے ہیں۔ 2 یونیورسٹیوں، NSS کے 10 یونٹوں، ان کے پروگرام افسروں اور NSS کے 30 رضاکاروں کو یہ ایوارڈ دیے گئے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر، نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر مملکت نشت پرمانک، نوجوانوں کے امور کے سیکریٹری سنجے کمار اور دیگر سرکردہ شخصیات اس موقع پر موجود تھیں۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت کے نوجوانوں کے امور کا محکمہ ہر سال نیشنل سروس اسکیم ایوارڈ دیتا ہے۔ NSS مرکزی شعبے کی ایک اسکیم ہے جسے 1969 میں شروع کیا گیا تھا، جس کا خاص مقصد رضاکارانہ کمیونٹی سروس کے ذریعے طلباء اور نوجوانوں کی شخصیت کو ابھارنا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے آج نئی دلی میں سدبھاونا سمیلن سے خطاب کیا،
جس کا اہتمام ہریجن سیوک سنگھ کا 90واں یوم تاسیس منانے کے لیے کیا گیا ہے۔ ملک بھر سے اس تنظیم کے 1000 سے زیادہ ورکروں نے اس کانفرنس میں حصہ لیا۔ ہریجن سیوک سنگھ کو بابائے قوم مہاتما گاندھی نے 1932 میں قائم کیا تھا، جس کا مقصد چھوت چھات اور ہر طرح کی ناانصافی اور ذات، نسل اور جنس کی بنیاد پر تفریق کو معاشرے سے مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے عوام کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ اس ماہانہ ریڈیو پروگرام کی 93ویں قسط ہوگی۔ یہ پروگرام آکاشوانی کے تمام نیٹ ورک اور دوردرشن پر نشر کیا جائے گا۔ نیوز AIR نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر بھی نشر کیا جائے گا۔ اسے آکاشوانی نیوز، DD نیوز، PMO اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے YouTube چینلوں پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا۔ آکاشوانی ہندی نشریات کے فوراً بعد علاقائی زبانوں میں اس پروگرام کو نشر کرے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج زور دے کر کہا ہے کہ ملک کی سرحدیں پوری طرح محفوظ ہیں۔ کشن گنج میں SSB کیمپ میں فتح پور، پیکٹولہ، بیریا، آم گاچھی اور رانی گنج میں 4 سرحدی نگرانی چوکیوں کی عمارت کا افتتاح کرنے کے بعد جناب شاہ نے کہا کہ نیپال کی کھلی سرحد حفاظتی اہلکاروں کے لیے چیلنج سے پر ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ نے سیما سرکشا بل SSB کے جوانوں سے کہا کہ وہ نیپال اور بنگلہ دیش سے دراندازی، اسمگلنگ اور انسانوں اور جانوروں کی خرید و فروخت کو روکنے کے لیے سرحد پر چوکس رہیں۔ جناب شاہ نے کہا کہ SSB کو چاہیے کہ سرحدی علاقوں میں پختہ سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ڈرون اور CCTV سمیت جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ SSB کے جوان نہ صرف سرحدی علاقوں کا تحفظ کر رہے ہیں بلکہ وہ بہار اور جھارکھنڈ میں نکسلی لعنت کو ختم کرنے کے لیے بھی قابل تعریف کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ اعلی انتخابی کمشنر CEC راجیو کمار اور انتخابی کمشنر EC انوپ چندر پانڈے کی قیادت میں بھارت کے انتخابی کمیشن کی ایک ٹیم نے شملہ میں ایک میٹنگ منعقد کی، جس کا مقصد ہماچل پردیش میں آئندہ اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینا تھا۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے نمائندگان نے کمیشن سے ملاقات کی۔ انتخابی کمیشن کی ٹیم نے ریاستی پولیس، مرکزی مسلح پولیس دستوں، CAPF کے اعلی افسران اور ریاست کے چیف سیکریٹری نیز پولیس کے ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ بھی ایک جائزہ میٹنگ منعقد کی۔ شہری ہوابازی کی وزارت نے کہا ہے کہ 60 ہوائی اڈوں پر نان کور ڈیوٹی پوسٹ تعینات مرکزی صنعتی سلامتی فورس CISF کی جگہ پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسی کے 1924 اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا۔ اس فیصلے سے سیکورٹی پر اخراجات میں کمی آئے گی اور ان CISF اہلکاروں کو دیگر ہوائی اڈوں پر تعینات کیا جا سکے گا، جس کے نتیجے میں سیکورٹی نظام مزید مستحکم ہوگا۔ اس فیصلے سے نئے گھریلو اور بین الاقوامی ہوائی اڈوں کے کام کاج میں مزید مدد ملے گی۔ اٹلی میں نئی پارلیمنٹ منتخب کرنے کے لیے کل عام انتخابات ہوں گے۔ 2020 کی آئینی اصلاحات کے بعد ارکان پارلیمنٹ کی تعداد کم کر دی گئی ہے۔ پہلے یہ تعداد 900 ہوا کرتی تھی، لیکن اب اسے کم کر کے 600 کر دیا گیا ہے۔ چناؤ کے نتیجوں کا اعلان پیر کو کیا جائے گا۔ آج رات 2:30 پر انڈمان اور نکوبار جزائر میں کیمپبیل خلیج میں 6.1 کا زلزلہ محسوس کیا گیا۔ زلزلہ شناسی کے قومی مرکز کے مطابق یہ زلزلہ زمین سے 75 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ ہرمن پریت کور کی قیادت والی بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے خلاف آج لارڈز میں ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری میچ کھیلے گی۔ یہ میچ تیز گیند باز جھولن گوسوامی کا آخری میچ بھی ہوگا۔ مغربی بنگال کی 39 سالہ تیز گیند باز جھولن گوسوامی بھارت کی عظیم ترین کھلاڑیوں میں شامل ہیں۔ بلا شبہ یہ جھولن اور ان کے مداحوں کے لیے ایک جذباتی لمحہ ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہماچل پردیش میں منڈی علاقے کے پادل میدان میں نوجوانوں کی ایک ریلی سے ورچوئل طور پر خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع دستیاب کرانا ہمیشہ BJP کی اولین ترجیح رہی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی اعلیٰ سطح کے اجلاس سے آج رات خطاب کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نئی دلی میں راشٹرپتی بھون کے دربار ہال میں NSS ایوارڈز 2020-21 عطا کیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔